7 سال کے بچے کو تو مطلب میں سوچ نہیں سکتی، کیونکہ عبداللہ اس جنوری میں 5 کے ہوا ہے، تو اس کی عمر کے قریب کا بچہ ہوگا، اس پہ کیا گزری ہوگی اس کی۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے، محاورے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکمل گاؤں، ایک پورے گاؤں کی محنت درکار ہوتی ہے ایک بچے کی پرورش کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے وہ گاؤں کہاں گیا؟ میں نیورو ڈائیورجنٹ بچوں کی تو بات کر ہی نہیں رہی، میں ان بچوں کی بات نہیں کری جو اسپیکٹرم پہ ہیں، جو ADHD ہیں، جن کا اسپیچ ڈیلے ہے، جو ایکسپریس نہیں کر سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، جو پہچان نہیں سکتے، جن کو باؤنڈریز کا نہیں پتا، جن کو ڈینجر کا نہیں پتا۔ میں ایک نیورو ٹیپیکل بچے کی بات کر رہی ہوں، میں سارم کی بات کر رہی ہوں۔ 7 سال کا بچہ، وہاں پر کیا گزرتی ہوگی، اس کو کس طرح سے دکھ تکلیف ہوتی ہوگی، اس کی ماں کیسے سوتی ہوگی۔ سے گیا مدرسے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس بچے کی لاش 11 دن بعد گھر آئی۔ میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کے بعد میں دعا کر رہا ہوں اپنی دادی کے لیے، کیونکہ دادی قبرستان میں ہے اور وہ واپس نہیں آتی۔ تو میں اور آپ سب اس چیز پر ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی اکثر اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، خود نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ کس طرح سے ٹائم بدلتا ہے، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی لاشیں اس طرح اٹھاتے رہیں گے۔ 7 سال کا وہ بچہ جس کا جنسی زیادتی کی گئی، جس کے ساتھ تشدد الگ کیا گیا اور اس کو جان سے مار دیا گیا، اور 5 دن سے وہ لاش وہاں پر تھی اور پولیس کو نہیں پتا چل سکا۔ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ کوئی جرم کریں گے وہ پکڑے جائیں گے اور اس کی ان کو اتنی کڑی سزا ملے گی، تو شاید ان میں کوئی خوف ہو، شاید ان میں کوئی جواب دہی ہو۔ وہ بچہ جو گھر سے قرآن پاک پڑھنے گیا تھا، جس کو پتا بھی نہیں کہ جنسی زیادتی کیا ہوتی ہے، سیکچول ابیوز کیا ہوتا ہے، اور جس کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو اتنی بے دردی سے مار دیا جائے گا، اگر اس ایک نیوروٹیپیکل بچے کے ساتھ، جس کو اچھے برے کی پہچان ہے، جس کو گھر والوں کی پہچان ہے، اگر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے ایک میرے جیسے لوگوں کے ساتھ، میرے جیسے والدین کے ساتھ جن کے بچے نیورو ڈائیورجنٹ ہیں، جو بہت چھوٹی سی چیز بتا نہیں سکتے، ناانصافی بتا نہیں سکتے، اب ہم سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس معاشرے پر، اس پر ٹرسٹ کریں۔ پاکستان واپسی پہ ویلکم اس نیوز سے ہوا، اور مجھے اتنا زیادہ دکھ اور تکلیف ہوئی کہ جب ہم وہاں دیکھتے ہیں، مجھے سب سے بڑا جو فیل ہوا ڈفرنس سعودی عرب کے اندر، وہ یہ تھا کہ کوئی عبداللہ کو مڑ کے نہیں دیکھتا تھا، کوئی مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھتا تھا کہ تم اس بچے کو لے کے باہر کیوں آ گئی، یہ کیا چیز ہے، یہ ہینڈ فلیپنگ کیوں کر رہا ہے، یہ کہیں لیٹ گیا تو یہ کیوں لیٹا ہے، کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ان کا ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے کہ ہمیں مڑ کے دیکھتے ہیں، ہمیں تنزیہ سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھی کیسا بچہ لے کے گھوم رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو گھر سے کیوں لے کر نکلے۔ اور جو نیوروٹیپیکل بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو سیکچولی 7 سال کے بچے کو تو مطلب میں سوچ نہیں سکتی، کیونکہ عبداللہ اس جنوری میں 5 کے ہوا ہے، تو اس کی عمر کے قریب کا بچہ ہوگا، اس پہ کیا گزری ہوگی، اس کی ماں پر کیا گزرتی ہوگی، اس کو کس طرح سے دکھ تکلیف ہوتی ہوگی، اس کی ماں کیسے سوتی ہوگی، کتنی رہتی زندگی وہ کتنی تکلیف اذیت میں رہے گی۔ میں اور آپ شاید اس چیز کو سوچ نہیں سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ والدین، بچے کو چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے نا، تو آپ اس کو بھول نہیں پاتے، اتنی بڑی تکلیف سے آپ کا بچہ گزرا اور پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا اور آپ اس کے قریب نہیں تھے، اور آپ لاپرواہ بھی نہیں تھے۔ بچہ مسجد ہی گیا تھا، بچہ مدرسے قرآن پاک پڑھنے ہی گیا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، والدین گھر پر ہی تھے۔ ایسے ہی جو کراچی میں واقعہ ایک اور ہوا تھا، نارتھ کراچی کی طرف، وہ جو اس بچی کے والدین عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے اور وہ 3 سال کی بچی گھر سے نکلی اور اس کو ریپ کر کے رکشے والے نے مار دیا تھا۔ اس رکشے والے کو کیا سزا ہوئی، ہم جا کے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم لوگ بھول کیسے جاتے ہیں؟ ہماری یادداشت اتنی کمزور کیسی ہے؟ ہم کب تک اسی طرح سے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک یہی سارا کچھ برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک پولیس سے یہی پتہ لگتا رہے گا 5 دن پہلے یہ ہوا تھا تو اس کے گھر کے بلڈنگ کو کیوں نہیں آپ نے سرچ کیا؟ اور اگر اب ہو گیا ہے، وہ بندہ پکڑا گیا ہے، تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس کو کب سزا ملے گی؟ کیا سزا ملے گی؟ کوئی حل نہیں ہے۔ پہلے کبھی میں عبداللہ کو دیکھ کے بہت مایوس ہوتی ہوں کہ یار ہمارے معاشرے میں اس کا کیا بنے گا، لیکن نہیں، پھر میں نیوروٹیپیکل بچوں کو دیکھتی ہوں، سب کا یہی حال ہے۔ ہم عوام کو جو ہے نا کوئی سپورٹ نہیں ہے، سب مطلب والدین خود کر لیں کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرا بچہ بتا نہیں سکتا، اللہ نہ کرے اگر یہ کہیں کھو جائے، کہیں نکل جائے تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ لیکن جو بچہ بتا سکتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، جو کر سکتا ہے، جس کو پتا چل رہا ہے، ہم تو اس کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کب حالات، کب چیزیں بہتر ہوں گی، کب اسٹیٹ اس چیز کو لے گی۔ کل
فل بینچ نے اس کے اوپر ڈسکس کیا، بڑی اس کے بارے میں بات ہوئی، لیکن اینٹی ریپ کیس وہ جو بل ہے یا پنشمنٹ ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا اینٹی ریپ، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لوگ چھٹ جاتے ہیں، معافی تلافی ہو جاتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگ کسی دباؤ کے تحت معاف کر بھی دیتے ہیں تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، جوڈیشری کی رسپانسبلٹی ہے، وہ آگے آئے اور ان کو سزا ضرور دے اور کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو عبرت کا نشان بنائے تاکہ دوبارہ کبھی یہ نہ ہو۔ پھر جب بچہ گم ہوتا ہے تو امیڈیٹلی اس کی انویسٹیگیشن ہو، 5 دن بعد اس کی لاش ملی تو اس کا مطلب ہے کہ شروع کے 4 دن یا جو 6 دن تھے وہ زندہ تھا، کیونکہ وہ 11 دن سے گھر سے لاپتہ تھا، تو ان 6 دنوں میں اس کو کیوں بازیاب نہیں کرایا جا سکا؟ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کس قدر قیمتی تھا۔ اگر یہ لوگ ٹائم سے اس کے پاس تک پہنچ جاتے، ان کو تو 5 دن سے ٹینک میں پڑی ہوئی لاش نہیں ملی۔ تو بس یہ تھا، میں اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اپنے بچوں کا بے تحاشا خیال رکھیں، مجھے لگتا ہے ہم سب اپنے آسرے پر ہی چل رہے ہیں، ہماری کوئی نہیں ہے۔ وہ بہت مشہور ہے یہ واقعہ، اور مجھے بڑا دل سے آتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی میری اس میں بھوکا سوتا ہے، غیر محفوظ ہوتا ہے، تو میں آخرت کے دن خدا کی ذات کو جواب دوں۔ پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو، ہماری جوڈیشری کو، ہمارے لا انفورسمنٹ کے اداروں کو یہ کیوں فیل نہیں ہوتا کہ یہ اس چیز کے لیے جواب دے ہوں گے، یہ ہمارے بچوں کی موت کے لیے، ہمارے بچوں کی کوالٹی آف لائف کے لیے جواب دے ہوں گے۔ جس طرح سے انہوں نے عام آدمی کو اپنے اوپر سے صدقے واری کر کے پھینک دیا ہوا ہے، اور جس طرح سے عام آدمی ایک وجہ دوسری تیسری وجہ کے ساتھ مرے جا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اگر زندہ ہے تو ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنا ہے، پر اللہ کرے جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہیں، جن کو ذمہ داری لینی چاہیے اور وہ نہیں لیتے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں دے سکتا تو نیست و نابود کرے۔ اپنے بچوں کا بے تحاشا خیال رکھیں، نیورو ڈائیورجنٹ، نیورو ٹپیکل سب بچوں کا بہت خیال رکھیں، ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، ایک سیکنڈ بھی شاید اپنی نظروں سے دور نہیں کریں۔